نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر ہم مغرق خذ یدنا ساحل لنا اشکالنا۔ قرآن مجید فرقان حمید حروف تہجی کا ذکر چل پڑا ہے اور بجلی فیل ہونے کی وجہ سے میں پہلا حصہ تو بنا کے چڑھا دیا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا تھوڑا سا کہ میں بات کرتا کرتا درمیان میں بجلی فیل ہو گئی 21-22 منٹ پہ، تو میں بھی رک گیا اور میں کہا چلو باقی پارٹ 1 کر دیتے ہیں، اب پارٹ 2 شروع ہو گیا ہے۔ پارٹ 1 کا بھی آپ نے بہت جلدی سے فوری طور پہ جواب دیا، اسے کہتے ہیں ایکٹیویشن۔ آپ بہت زیادہ ایکٹیو آدمی ہیں، اور ایک بات کا تو پھر آپ نے اعتراف کر ہی لیا نا، قیامتی ساحل زبان نہیں، اس لیے غلط پڑتا ہے۔ پاکستان کو پاکستان علیحدہ علیحدہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کوئی پاک پڑھ لے گا، کوئی ستان پڑھ لے گا، کوئی گھوڑے کو گھوڑے پڑھ لے گا، گھوڑا پڑھ لے گا، مانا تو ایک ہی ہے نا۔ ہاں مانا تو ایک ہی ہے، مانا تو میں بھی مانتا ہوں ایک ہے، لیکن جو اپنے آپ کو کرشنا سہلاتا ہو، اسے علوم کا پتہ نہ ہو، یہی اعتراف تو میں آپ سے کروانا چاہتا تھا۔ کرشنا پھر نبی، کرشنا خدا اور جہل ہو، آخر آپ نے اعتراف کر لیا نا، آپ نے جلدی سے جواب تو دیا لیکن اعتراف جرم کر لیا۔ یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اسے عبور نہیں ہے، یہ جاہل آدمی ہے۔ ہاں جو لفظ میں نے حروف تہجی بتائے ہیں یہی ہم نے پڑھے اور یہی قرآن کے ہیں، ہم نے قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ آپ بھی مان گئے، سچی کتاب ہے، اس کے اندر جتنے اسلوب پائے جاتے ہیں وہ حق ہیں، اس کے اندر جتنے حروف پائے جاتے ہیں وہ حق ہیں، اور قرآن پاک کی حروف تہجی کا ذکر ہوا ہے۔ مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں سائنس کے بیان کرتا تو میں انگلش کے بنا بیان کر دیتا،
ABC بیان کر دیتا جو 31 حروف ہیں. اسی طرح آپ کی ہندی اور پاکستان کی اردو کے 33 الفاظ ہیں وہ بیان کر دیتا. آپ نے حروف تہجی پوچھے ہیں قرآن کے، وہ ہیں 28، اور ان کا عمل میں نے بتایا. با کا معنی ساتھ، بالکل پکی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے با سے، اور با کے نیچے زیر ہے، اور ہم ترجمہ بھی یہی کہتے ہیں ساتھ نام اللہ کے. تو پتہ چلا کہ با کا معنی ساتھ ہے، با کا معنی ساتھ ہے. عربی میں کہیں کہیں تا بھی استعمال ہوتی ہے، تاللہ. تو جب ہا کے نیچے زیر ہو تو پتہ چلا کہ یہ تا جو ہے قسم کے لیے. تو پتہ چل رہا ہے کہ تا کا معنی قسم ہے، قسم ہے اللہ کی. تاللہ، قسم ہے اللہ کی. ہمیں تو حروف تہجی جو پڑھائے گئے ہیں نا، وہ یہی قرآن پاک کے پڑھائے گئے ہیں. احمد عیسیٰ کے حروف تہجی جہالت والے ہوں گے تو مجھے ان کے پڑھنے کی کیا ضرورت. وہ تو آپ نے اعتراف کر لیا. کسی کی زبان میں یہ استعمال، جو اپنے آپ کو کرشنا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور نبی بھی کہلاتا ہے، نبی بھی کہلاتا ہے، آج کے دور کے حساب سے اسے تمام علوم پر عبور ہو. اگر اسے پڑھنا نہیں آتا، لفظ غلط بولتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. نہ وہ کرشنا ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ خدا ہے. قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. یہ آپ مطلب آپ کچھ عربی لے جا کے پڑھ لیتے ہیں. آپ نے رٹا ہوا تو رٹا ہوا ہے، تو محنت کی ہوئی ہے نا. جہل آدمی کو کھڑا ہو کے نبی بن جائے تو آپ جیسے متاثر ہوں گے نا، جو خود بھی جہل ہیں، ہے نا. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، پاکستان کے الفاظ سے مجھے سمجھا کر، ہے نا. تو پتہ چلا کہ احمد عیسیٰ جہل ہے، کرشنا کا ڈھونگ رچاتا ہے. اسی علوم پر عبوریت حاصل نہیں، کسی عالم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے. ابھی تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں. کسی بڑے عالم کے سامنے تو یہ نہیں نا بول سکے گا، ڈینگے مار سکے گا. او پکی فروش، او جہلو، او ان پڑھو، او اچڈو، او گدھی کے پترو، او گدھے کے پترو، یہ کہہ سکتا ہے، ڈینگے مار سکتا ہے. باقی اس کے پلے کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں. قرآن پاک کے الفاظ کو کوئی توڑنے نہیں دے گا، قرآن پاک کے الفاظ کو غلط نہیں پڑھنے دے گا، کیونکہ دنیا کائنات میں ایک ہی تو کتاب سے ہی ملتی ہے. ایک ہی تو کتاب ہے جس کے نہ کوئی عبارت میں غلطی ہے، نہ کوئی عمارت میں غلطی ہے، نہ کوئی اس کے ترجمے میں غلطی کر سکتا ہے. تشریحوں میں، شرح میں غلطی کر دیتے ہیں. اس لیے میں شرح کا کبھی مشورہ نہیں دیا، شرح کا مشورہ نہیں دیا. سادہ ترجمہ پڑھو، پھر اس کے حروف تہجی کو سمجھو کہ با کیا کام کرتا ہے، الف کیا کام کرتا ہے، الف کا لانے کا مقصد کیا ہے، لام کا لانے کا مقصد کیا ہے، عرب کا مقولہ کیا ہے. کیونکہ یہ عربی میں ہے، یہ آپ کے ذہن کے مطابق نہیں ہے. نا 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 نا، میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے. میرا ذہن اس کے مطابق ہونا چاہیے. احمد عیسیٰ کے ذہن کے مطابق قرآن نہیں. احمد عیسیٰ تو وہ بھی ابھی آپ نے ڈنڈی مار لی، وہ بات بیان کی. احمد عیسیٰ نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا. یہ تو پتہ نہیں ایک دم کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نبی کو نہ نبی نہیں مانیں گے تو کوئی آپ کو مانے گا نہیں. تو پھر اس نے فلٹر بنا لیا. پہلے سبا سے سنو، ہمارے پاس تو اس کے ویڈیوز ہوتی ہیں، ثبوت ہوتے ہیں. میں تو سن کے کچھ نہ کچھ رکھ لیتا ہوں. وہ 11 منٹ کا وہ جو اس نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، تو لِلْمَلَائِكَةِ کا لفظ جو بنایا ہے وہ میں نے محفوظ کیا ہوا ہے. پورا 11 منٹ کا اس کا بیان جو کاٹ چھانٹ کے دوبارہ ریلیز کیا ہے ویڈیو، وہ میں اس کو سیو کیا ہے. میں وہ سنا سکتا ہوں، میرے پاس وہ ثبوت ہے، وہ تازہ ہے.
آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لڑکی سے گفتگو ہو رہی ہے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وغیرہ نا، آدم علیہ السلام حسین کی سجدے کی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو آپ سن سکتے ہیں۔ اور ہمارا اصل مین مقصد ہے کہ کسی کا جھوٹا کرشنا ہونا، جھوٹا نبی ہونا، یہ ثابت کرنا ہے کہ جس کو علم کا پتہ ہی نہیں۔ اب میں اس کے درس میں یا اس کے پاس درس لوں یا اس کے لیسن حاصل کروں تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ میرا کرشنا وحدہ لا شریک ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب جو سب کا پروردگار ہے، جو خالق کائنات ہے۔ میں احمد عیسیٰ کے رب کو تو مانتا ہی نہیں، کائنات کو تو میں رب مانتا ہی نہیں، اور وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ غلط پڑھتا ہے۔ اب اعتراف آپ نے کر لیا کہ آپ جی تھوڑا سا اچھا پڑھتے ہیں، عربی لہجے کے اوپر پڑھتی ہیں، تو محنت کی ہوئی ہے نا بیٹے، بات تو محنت کی ہے۔ اور یہ میں ثابت کرنا چاہتا تھا جو آپ نے اعتراف جرم کر لی ہے۔ چلو باقی حروف تہجی کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، کیونکہ پہلے میں نے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا نا۔ اب بی ہے نا، بادر بی، جب یہ بسم اللہ پہ آتی ہے، بادر بی، آگے ہے الف زیر سین اس، میم زیر لام مل لام کھڑزر لام مل، بی اسم اللہ لفظ پورا، 7 نام اللہ کے، بی اسم اللہ، الف گر گیا، کس قاعدے کے تحت یہ میں جانتا ہوں، کس قاعدے کے تحت گرا اسم کا۔ چلو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسم کا جو الف ہے نا، جس کے نیچے زیر ہے اسم، اسم کا معنی احمد عیسیٰ کے کہنے پہ کنیت اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لفظ یعنی غلط ہے۔ کنیت کا معنی ہوتا ہے کسی کا باپ ہونا، جسے حضرت آقا علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، ابو القاسم یہ کنیت ہے، ابو بکر یہ کنیت ہے، ابو ہریرہ یہ کنیت ہے، ابو تراب یہ کنیت ہے، اور اس نے اللہ کی کنیت بنا دی۔ اسم کو در حقیقت کتاب پڑھ، اس کی کتاب پہلا ہی چیپٹر اس کا دجال والا وہ پڑھ، وہ میں نے پڑھا ہے نا۔ میں اس لیے ثبوت دیتا ہوں کہ اس کتاب کی بھی، اس کتاب کے اندر بھی جہالت ہے۔ اسم کو در حقیقت جو لوگ اپنا اسم کہتے ہیں، نام کہتے ہیں نا، یہ غلط العام ہے، یہ غلط، یعنی وہ جو اسم میں نام کرتے ہیں نا ترجمہ اس کا، تو احمد عیسیٰ کے علم کے مطابق یہ غلط ہے، احمد عیسیٰ کے علم کے مطابق وہ غلط ہے۔ در حقیقت اسم کا معنی کنیت ہے، پڑھ لے، جو اس کی کتابیں پڑھتا ہے تو یہ علم ہونا چاہیے نا، تو پڑھ لے۔ علم ایسے نہیں آتا پترے، ایسے نہیں آتا، علم محنت سے آتا ہے، علم محنت سے آتا ہے۔ حروف تہجی جو قرآن کے ہیں ہم نے تو وہی بیان کرنے ہیں نا، احمد عیسیٰ کے تو نہیں پڑھنے جو جہالت کے ہیں۔ اسم کنیت بنتا ہے، اسم کا معنی کنیت بنتا ہے، پڑھ لے۔ للملائکتی، لام زیر لی ہو گیا، آگے لا ملائکتی، اور لا ملائکتی کیسے ہوگا بھائی؟ الملائکہ تو سمجھ آتی ہے، ایک مختص ہونا، الملائکت، لام کو علیحدہ کر دیا، لام زیر لی، آگے لفظ الملائکتی ہے، لی الملائکتی، اور اکٹھا پڑھے تو الف گر گیا، الف گر گیا تو بن گیا للملائکتی، علیحدہ کرے تھی لی الملائکتی۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے، اور عرب والوں نے بھی یہی پڑھایا ہے۔ عرب میں بھی میں 2 سال 1.5 سال پڑھ کے آیا ہوں، اور عرب والے میں جب جاتے ہیں تو عربی بھی بولتے ہیں، انہوں نے میری غلطی کبھی نہیں نکالی، سمجھیں، انہوں نے میری غلطی کبھی نہیں نکالی۔ جس طرح میں نے وہ آپ کو بول کے دکھائی ہے نا، یعنی سفرتو،
من مکہ سفرتو من مکہ الی المدینہ، سفر میں نے کیا مکہ سے مدینہ تک کیا ہے نا. یہ صرف آپ کو سنانے کے لیے، یہ قرآن پاک کی عبارت نہیں میں نے پڑھی، عربی پڑھی ہے، ویسے عربی پڑھی ویسے. غلام زید، زید کا غلام. ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو. انت اخی کی، انت اخی کا، تم میرے بھائی ہو. انت اخی کی، اختی کی، بلکہ انت اختی کی، تم میری بہن ہو. انت ابو کا، تم میرے باپ ہو. انت ابنی کی، تم میرے بیٹے ہو. یہ الفاظ ہمیں پتہ ہے، اور اسم کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور کنیت کا بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن احمد عیسیٰ نے تو جہالت بور دی نا کہ اسم کو کنیت کہتے ہیں، اور اللہ کی کنیت بنا دیں تو شرک ہے. اللہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے؟ لم یلد ولم یولد. اگر تمہیں کوئی مسلمانوں کی ہوا لگی ہے تو وہ آپ کے عقائد سے یہ لگتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، ہندو سے تھوڑے سے اس طرف آئے ہیں تو ذوالفقار نام رکھا دیا ہے. وہی اتنی جرا کرتے ہیں. جو مسلمان سے پھٹا ہو نا وہ اتنی جرا نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور لفظ جو ہے نا وہ قرآن کے ہیں، کیونکہ قرآن کے لفظ آپ نہیں جانتے. جہالت اسی کا نام ہے کہ اسے پتہ نہ ہو اور وہ ڈینگے مار لے بس. کرشنا اپنے آپ کو کہلائے خدا، تو الفاظ کا، لفظ کا، قرآن پاک کے لفظ کا یا اردو کے لفظ کا پتہ نہ وہ پڑے غلط. نبی کا درجہ تو چھوٹا رہ گیا نا، کرشنا کا درجہ تو بہت اونچا ہے. انڈیا والے ہندو کرشنا خدا کو کہتے ہیں، رام خدا کو کہتے ہیں، بھگوان خدا کو کہتے ہیں. یہ اس نے دعویٰ کیا کرشنا، یہ کرشنا بیٹھا ہے تمہارا خدا، آ کے جو مرضی کر لے. اور پہلے تو ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. کرشنا ایسے بن گیا ہے. باس کا معنی ساتھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہی ہے. با کا معنی ساتھ، نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم ہے. تاللہ قسم ہے اللہ کی. تا کا قسمیت عام زیادہ تر استعمال یہی لفظ ہوتا ہے، تاللہ. اور تلقین بھی اسی سے، توفیق بھی اسی سے، تاکید بھی اسی سے، تلقین وغیرہ یہ تا سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. سا سے ثقلین، دونوں جہاں، یہ اور اگلا جہاں. ثقلین یہ حروف شمسی ہیں. میں حروف شمسی بتا رہا ہوں. حروف شمسی جن کے اوپر لام ساکن الف لام اکٹھا آ جائے تو لام ضم ہو جاتا ہے، لام نہیں بولا جاتا. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ الریاض، کوئی الریاض کہے گا تو وہ جہل یا ان پڑھ ہوگا. اگر احمد عیسیٰ الریاض کہے گا تو جہل اور اچاڈ ہوگا، کیونکہ کرشنا یا نبی ایسی غلطیاں نہیں کرتے. ان کے الفاظ دنیا کے لیے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. جب کرشنا اور نبی اپنے آپ کو کہلانے والا گند گھولے اور اسے الفاظ کا پتہ نہ ہو تو جہلی ہوگا، جہلی ہوگا نا. اور جہلی ہوگا نا، آپ اس کی بڑی ہیلپ کر رہے ہیں نا. اسی طرح حروف شمسی دال تزال، دال دلالت سے، الدلیل الف لام اوپر لگایا الدلیل. دال حروف شمسی ہے، الدلیل لام نہیں بولا، اصل لفظ ہے آل دلیل. اور جب دال کے اوپر لام آیا، پہلے الف آیا، تو لام جو ہے نا وہ
دال بن کے دوسرے دال میں ضم ہو گیا، الدلیل نہیں پڑھیں گے، الدلیل پڑھیں گے، الدلیل پڑھیں گے۔ چلو میں آپ کو حروف کے تو سمجھا لوں نا، تاکہ آپ کو کہیں حروف تہجی پڑھنے پہ جائیں تو آسان تو رہے نا۔ اسی طرح زال ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے من الذلۃ الذلیل، الف لام ذلیل لفظ ہے نا، ذلیل، جس طرح احمد عیسیٰ ذلیل ہے، اگر اس کو مخصوص کرنا ہو تو الذلیل نہیں پڑھیں گے، الذلیل۔ لام جو ہے نا وہ زال بن کے زال کے اندر ضم ہو جائے گا، الذلیل، اسے کہتے ہیں حروف شمسی۔ لام اوپر ہو لیکن بولا نہ جائے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ذہن کے الفاظ نہیں، نہ میرے ذہن کے نہ تیرے ذہن کے، نہ میرے ذہن کے نہ تیرے ذہن کے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ الریاض میں پہلے بتا چکا، را کے اوپر الف لام آ جائے، الرا، اور اگر کوئی اور لفظ نال ملانا مین الریاض میں لفظ آتا ہے نا ریاض، ان کا دارالخلافہ ہے الریاض، من الراز کے من الریاض۔ نبی علیہ السلام کے وہ ریاض الجنہ کا بھی ذکر ہے، الریاض الجنہ، کہ میرے اور میرے ممبر، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، من الریاض الجنہ تھی، ریاض الجنہ وہ جگہ ریاض الجنہ ہے۔ چلو آگے ہے زا، یہ زیارت سے لفظ ہے، الف لام لگا کے تو الزیارت، زال ذلیل، زال سے ذلیل بنتا ہے اور زے سے زیارت بنتا ہے۔ اسی طرح سین، سین سے سائل لفظ عام ہے، السائل، سوال کرنے والا، السائل، یہ حروف شمسی ہے۔ الف لام جب لگا تو لام نہیں بولے گا، لام نہیں بولے گا، السائل پڑھا جائے گا، آل سائل نہیں پڑھا جائے گا۔ کوئی آل سائل پڑھے گا تو جہل ہوگا، اچاڈ ہوگا۔ السائل، للسائلین، قرآن پاک میں لفظ بھی آتا ہے للسائلین، اصل لفظ ہے للسائلین، للسائلین۔ اسی طرح السوال، لفظ اسی سے السوال، شین آ گیا، شین، اور شین بھی حروف شمسی سے ہے، شمس، الف لام لگائیں گے تو آل شمس نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے الشمس، الشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، والنہار نورا کا حروف شمسی وہ بھی آ گیا، اور الشمسی والقمری، وہ قمر جو ہے حروف قمری میں سے ہے، اس کا لام بولا جاتا ہے والقمری، والقمری نہیں پڑھتی، والقمری، وہ لام زہر ہوتا ہے، لیکن جب شین پر لام آئے گا، آل آئے گا تو پھر لام زہر نہیں ہوگا، پھر پڑھیں گے الشمسی، والشمسی، درمیان میں الف گر جاتا ہے تو لام پھر نہیں پڑھا جاتا، شین کو، لام کو شین کر کے شین میں ہی مدغم کر دیتی ہیں، والشمسی وضحاها، یہ قرآن کا اسلوب ہے، احمد عیسیٰ کا اسلوب نہیں، تیرے ذہن کا اسلوب نہیں، تیرے ذہن کے حروف تہجی کو ہم نہیں مانتے، احمد عیسیٰ کے مدرسے میں ہم دوبارہ ہم نہیں پڑھتے، وہ کیا کھچے مارتا ہے، حروف تہجی کا کیا معنی کرتا ہے، ہمیں تو قرآن کا معنی چاہیے، جس کے اوپر ہماری باس ہوتی ہے، جس قرآن کو ہم جانتے ہیں، وہ تو عرب والے قرآن کو مانتا ہی نہیں، ہم اس کے پاس کیوں جائیں؟ ہم تو کہیں گے کہ یہ عرب والے قرآن سے جو پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے، اس میں اس کا ذکر بھی کوئی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح
स्वाद सुबह, और अलिफ लाम ऊपर लगा तो बन गया अस्सुबहु। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफरातिही, शेर भी है। और कुरान पाक में भी वस्सुबही आता है। इसी तरह द्वालीन, बलद द्वालीन, ये तो आप जानते हैं। वाव अदा पढ़ा जाता, वाह आगे वलद वलद द्वालीन, द्वाद आ गया। असल लफ्ज़ है वालाल द्वालीन, वालाल वाला अद्वालीन है लफ्ज़, अद्वालीन वाला अद्दालीन, वला अद्दालीन, वला अद्दालीन। लिखने में क्या है? वला अल दालीन, लाम नहीं पढ़ा जाता, लाम नहीं पढ़ा जाता। लाम द्वाद होके द्वाद में जम हुआ तो बन गया अल अद्दालीन। अद्दालीन कुरान पाक में और भी जगह पे आता है। और पीछे से फिर आ गया वला, वला का फिर हमजा गिर गया तो बन गया वलद्दालीन, जिसका नफी का है लाम। वो नहीं, हम ना हमें गुमराहों में कर, गुमराहों के रास्ते भी या अल्लाह हमें बचा। वलद्दालीन, ये आप कुरान पाक में और जगह भी पढ़ेंगे। अगर आपको शगफ है हरूफ तहजी सीखने का तो इसी तरह त्वा आ गया, अत्तालिब लफ्ज़ होता है, अत्तालिब, और इसे असल पूरा पढ़ें तो बन जाता है अल तालिब, अल तालिब, अल तालिब। त्वा आने की वजह से लाम भी त्वा हो गया और दो त्वा हो गए, उसको शद से ज़ैद किया। लिखने में आया है लेकिन शद से लाम को ख़त्म कर दिया। पढ़ना है अत्तालिब, अत्तालिब, ये हरूफ शमसी। आगे रफ अगर आ गया ज़ा, मिनज़ ज़ालिमीन, मिनज़ ज़ालिमीन, असल में मिन मिन अज़्ज़ालिमीन। फिर उसे सही करें, उसे उसके अल्फाज निकालें तो मिन अल ज़ालिमीन, मिन अल ज़ालिमीन। आगे ज़्वा हरूफ शमसी है, लिहाजा लाम को भी ज़्वा करेंगे और ज़्वा को ज़्वा में ज़म करेंगे। लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ेंगे मिनज़ ज़ालिमीन। और अलिफ का ज़बर जो है वो पीछे नून जो साकिन है असील हरफ, उसको दे देंगे और हम अलिफ को दरमियान में लिखने में खड़ा रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। इसको कहते हैं हरूफ शमसी, तहज्जुद के आना हरूफ तहजी के। ये 14 हरूफ है टोटल, टोटल हरूफ 28 हैं अरबी के। 14 हरूफ कमरी, 14 हरूफ शमसी। इसी तरह आगे लाम आ गया। लाम पर भी जब एक लाम और लाएगा, या इसे अल लाम को पढ़ लेते हैं, अल लाम, अल लाम, अल लाम। जब अल लाम पढ़ेंगे तो आगे लाम है, फिर लाम को लाम में जम कर देंगे, अल लाम बन जाएगा, एक लाम रह जाएगा, हरूफ शमसी। आगे हरूफ नून है, आखिरी हरूफ शमसी। 14 हरूफ में से 14वां हर्फ नून है। आल नून लिखा होता है, लिखा है आल नून, लेकिन लाम नहीं बोलता, उसको भी नून करते पढ़ते हैं अन्नून। ये हैं हरूफ तहजी, हरूफ तहजी जो कुरान के ऐन उसलूब के मुताबिक हैं, आपके ज़हन के या आम हदीसा के ज़हन के मुताबिक नहीं। आगे नीचे जितने हरूफ हैं, यानी कमरी अलिफ है, उसके ऊपर लाम आ जाएगा तो अल अलिफ, अल अलिफ।
اسی طرح جیم آئے گا الجمعاتی، الجمعاتی نہیں ہوگا لفظ، الجمعاتی، جمعہ مبارک، اس پر اگر لام لگائیں گے تو کہیں گے الجمعاتی۔ الجمیل، الجمیلہ، ال بولا جائے گا، جیم میں ضم نہیں ہوگا، یہ حروف قمری ہے، جس میں حروف زیر ہوں اور لام بھی، جس میں لام زیر ہو وہ حروف قمری ہے، جس میں لام زیر نہ ہو وہ حروف شمسی ہے۔ 14 حروف قمری ہیں، 14 حروف شمسی ہیں، یہ حروف تہجی ہیں، یہ قرآن کے اسلوب کے عین مطابق ہیں۔ القمر، قمر لفظ آتا ہے جس کا معنی چاند۔ القمر، القلم، الکتاب، چھوٹا کاف ڈنڈے والا، الکتاب، الکتاب احمد عیسیٰ کی، وہ جو تم لانا چاہتے ہو، یہ قرآن پاک میں الکتاب جو ذکر ہے نا احمد عیسیٰ کی ہے، احمد عیسیٰ کی وہ کتاب نہیں، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور اللہ حکیم بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی مرضی، جو لفظ مرضی وہ استعمال کرے، وہ آپ کے ذہن کا پابند نہیں، احمد عیسیٰ کے ذہن کا پابند نہیں۔ حکیم ثابت نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا حکیم ثابت؟ عزیز بھی ہے، حکیم ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، جو مرضی کے قرآن کو الکتاب کے، قرآن کو قرآن کے، قرآن کو فرقان کے، اور بھی کئی نام۔ یا فرمایا ہدی کتاب کے بارے میں ہدی للمتقین، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فیہ القرآن، فیہ القرآن، قرآن کا پیشکو قرآن حروف قمری میں سے تو لام بولا جا رہا ہے، فیہ القرآن۔